نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا ذکر آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آنے لگتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تعارف خلیل اللہ کے طور پر کرایا۔ خلیل خلت سے، ایسا دوست جو تنہائی کا ساتھی ہو۔ ہمارے یہاں دوست کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنا دوست کہا تو اس کے لیے خلیل کا لفظ استعمال کیا، تنہائی کا ساتھی۔ تو آئیے مختصراً جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کون تھے اور یہ حج کا سفر کیسا رہا۔ قدیم عرب اقوام جو تھیں ان میں دو شاخیں سب سے زیادہ مشہور ہیں، جن میں سے ایک عرب عاربہ کہلاتی ہے، جنہیں قحطانی عرب کہتے ہیں، اور دوسری عرب مستعربہ کہلاتی ہے، مستعربہ، جنہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ یہ جو دوسری شاخ ہے ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کبھی آپ لوگوں کو خیال آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کون سے علاقے میں پیدا ہوئے ہوں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال قبل عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ اور جیسے ہم اور لکھتے ہیں، یہ بھی اور یہ بھی، اور جہاں دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا، وہاں دینی لحاظ سے یہ علاقہ شرک کا بہت بڑا مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اپنی قوم کا پروہت اور پیشوا تھا، یعنی دینی اعتبار سے وہ بڑی ایک مشہور شخصیت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو سوچنے لگے کہ قوم جن بتوں اور پتھروں کو اپنا معبود سمجھتی ہے، یہ نہ تو بول سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع اور نقصان دے سکتے ہیں، نہ ہی کسی کی زندگی اور موت کے وارث ہیں، پھر ان کو اپنا رب کیسے مانتے ہیں یہ لوگ؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف اعلان فرما دیا، جس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 80، کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس اعلان کا کرنا تھا کہ اعلان توحید کے بعد خود اپنا باپ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کے در پہ ہو گیا۔ باپ کا یہ جارحانہ طرز عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے ثبات میں ذرا سی بھی لغزش پیدا نہ کر سکا، اور آپ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر باپ کی وراثت، دولت، اس کی گدی، اس کی جاہ و عزت اور اس کا سارا مال و متاع سب کچھ چھوڑ کر تن تنہا اپنے رب کے حکم اور راستے پر چل کھڑے ہونے کا فیصلہ کر بیٹھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دوسرا تصادم ہوا وہ حکومت وقت کے ساتھ ہوا. گویا ذاتی زندگی میں بھی اللہ کی توحید کی خاطر، اپنے رب کی خاطر سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، اور دوسری طرف حکومت وقت بھی دشمن ہو گئی. پوری مشرک قوم شرک کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے یعنی پورا زور لگا بیٹھی، مگر آپ موقع پا کر سرکاری خانگاہ میں گھس گئے. یعنی ایسا سرکاری ادارہ جس میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور وہاں پہ پراپر ان کی عبادت ہوتی تھی، اور بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھا اور نکل گئے. جب لوگوں کو علم ہوا تو آپ کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا، ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22، 23، 26 اور 27 میں قرآن ہمیں اس موقع کی ساری واردات بتاتا ہے. آپ نے کہا، یہ سب کچھ معبودوں کے سردار نے کیا. ان ٹوٹے ہوئے خداؤں سے پوچھ لو نا اگر یہ بولتے ہیں. پھر مزید فرمایا، لوگوں کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر؟ افسوس ہے تم پر، تمہارے معبودوں پر جن کی تم عبادت کر رہے ہو. اللہ کو چھوڑ کر کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ اس موقع پر بتوں کا نہ بول سکنا، نہ نفع و نقصان سے خود کو بچا پانا ایک ایسی کھلی حقیقت تھی جس کا انکار ممکن نہ تھا. لہٰذا دوسرا سوال یہ پوچھا گیا، پھر تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے. تب بادشاہ نے جواب دیا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا، اچھا تو میرا رب اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 میں اللہ تعالیٰ اس موقع کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ دلیل سن کر کافر بادشاہ ششدر رہ گیا، کوئی جواب نہ دے پایا. اس مدلل اور چپ کرا دینے والے جواب پر غور کرنے کے بجائے شاہی فرمان جاری کیا گیا. ایک اور آزمائش شروع ہوئی اور کہا گیا، جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. حکومت وقت کا یہ ظالمانہ فیصلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقیدہ توحید سے ہٹا نہ سکا. آپ پہاڑوں کی سی استقامت اور بلندی کے ساتھ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے. وہ ایک موحد جس کے ساتھ نہ کوئی لار و لشکر تھا، نہ کوئی جماعت تھی، نہ اسے کوئی وسائل حرب و ضرب میسر تھے، نہ ان کے پاس کوئی قوت تھی، تنہا پوری مشرک قوم پر بھاری ثابت ہوا. اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پوری قوم حرکت میں آ گئی. اتنی حیرانی ہوتی ہے نا، کیسا ایمان ہوگا. آگ کا الاؤ تیار کیا گیا اور وہ جو پہلے ہی اپنے مالک حقیقی کے نام پر اپنی جان کے علاوہ ہر چیز قربان کر چکا تھا، ایسا خلیل اب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے خطر آتش نمرود میں کود گیا. تب زندگی اور موت کے حقیقی مالک کی طرف سے فرمان جاری ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. سورۃ انبیاء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بالکل محفوظ اور مامون باہر نکل آئے. اس مشرک قوم کی بد نصیبی، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود کوئی ایک آدمی بھی آپ پر ایمان نہ لایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا اور آپ عقیدہ توحید کی خاطر اپنا آبائی وطن، گھر بار، والدین، طرز معاشرت سب ترک کر کے، سب کچھ چھوڑ کے تنہا خالی ہاتھ شام کے ایک شہر خران تشریف لے کر چلے گئے. وہاں سے فلسطین کا سفر اختیار کیا. ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے. جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے بری نیت سے دونوں کو دربار میں طلب کیا. حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حضور دعا فرمائی جو قبول ہو گئی، اور بادشاہ اسی وقت اللہ کی پکڑ میں آ گیا، جس سے بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مقرب بندی ہے. چنانچہ اس نے توبہ کی اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دے دیا. حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے خود حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا.
یوں مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین تشریف لائے اور اسے اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ کو ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ حضرت سارہ ابھی تک بے اولاد تھیں، لہٰذا آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ حجاز تشریف لے آئے، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا۔ واپس جانے لگے تو بیوی نے بار بار سوال کیا، آپ ہمیں اس جنگل بیابان میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اپنی رفیقہ حیات اور چند ماہ کے جگر گوشے سے اس عمر میں جدائی کا تصور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات میں حشر برپا کر رہا ہوگا۔ آپ واپس نہ پلٹے اور دیکھے بغیر صرف اتنا جواب دیا، اللہ کے حکم پر۔ تب وہ اللہ کی بندی سراپے تسلیم و رضا بن گئیں اور کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح آپ اپنے اہل و عیال سے نامعلوم عرصے کے لیے جدا ہو گئے۔ کچھ آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی، اور وہ دعا جس کے اثرات آج میں اور آپ ہر مسلمان اس وادی ثمرات و برکات میں پہنچ کر خود دیکھ سکتا ہے۔ آپ نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة واجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ تیرے شکر گزار بنے۔ ایسے مقام پر بھی فکر کس چیز کی ہے جب بیوی، بچہ، گھر بار، مال متاع، اپنا وطن سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں؟ غم کیا ہے کہ لوگ نماز قائم کریں اور لوگ تیرے گھر کی طرف آئیں، ان کے دلوں میں تیری عبادت کا شوق آئے۔ ایسی جگہ جہاں پر حشرات الارض اور جنگلی درندوں کے موجودگی کے امکان تو ہر وقت موجود تھے، لیکن کسی غم گسار اور ہمدرد انسان کی موجودگی کا تصور بھی محال تھا، جہاں چند دنوں کی خوراک ختم ہونے کے بعد بظاہر غذا کو حاصل کرنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل کو تنہا چھوڑ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے ایسی جگہ رہائش اختیار کر کے اللہ پر توکل کا ایسا نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو اس بے آباد ویرانے میں لے جا کر بسا دینا بارگاہ اللہ میں اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ جس شخص پر حج کی عبادت فرض ہو وہ اسی طرح اپنے گھر سے بے گھر، اپنے وطن سے بے وطن ہو، جس طرح میرا یہ بندہ اپنے گھر سے بے گھر اور اپنے وطن سے بے وطن ہوا۔ پھر اس مقام پر پہنچے جہاں ایمان نے مادیت پرستی کو شکست دے دی، محبت نے شکست دے دی عقل پرستی کو، اور اطاعت الہی نے اطاعت نفس کو شکست دی، محبت الہی نے محبت اہل و عیال کو شکست دی، اور زندگی نے موت کو شکست دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بے آب و گیا صحرا میں اپنے اہل خانہ کے لیے جو متاع حیات چھوڑ کر گئے تھے وہ صرف ایک پانی کا مشکیزہ اور چند کھجوریں تھیں۔ جب وہ ختم ہو گئیں تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ بھی پیاس محسوس کرنے لگیں اور بچہ بھی پیاس کی شدت سے رونے لگا۔ حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر قریب کی پہاڑی صفا کی طرف بھاگی کہ شاید وہاں کوئی آدمی نظر آ جائے جس سے پانی لے سکیں۔ کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں دوسری پہاڑی مروہ کی طرف بھاگیں۔ ذرا تصور کیجئے، چند ماہ کا بچہ اور ماں کی ایسی پریشانی، اسی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان کب 7 چکر پورے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی وہی مروہ پر ہی تھیں کہ ایک آواز سنی، دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایڑی مارنے سے پانی کا چشمہ وہیں نکل آیا جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ یہ وہی چشمہ ہے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے چشمہ کے ارد گرد ایک منڈیر بنا کر اسے حوض کی شکل دے دی۔ اب سیدہ ہاجرہ اطمینان سے خود بھی زمزم پیتی اور بچے کو بھی اطمینان سے دودھ پلاتی۔ کوئی پریشانی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی کانفیڈنس کی کمی نہیں۔
پورے اطمینان، پوری محبت، کیونکہ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے جو آپ کو بے آب و گیا صحرا میں بھی پورے اعتماد اور قوت کے ساتھ تنہا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے، بے آب و گیا صحرا، اکیلی خاتون، چند ماہ کا بچہ، نہ کوئی بات سننے والا نہ سنانے والا، نہ کوئی دلاسا دینے والا نہ سہارا دینے والا، پرہول سناٹا۔ پہلی رات آئی ہوگی تو کیسی کٹی ہوگی، کس کے سہارے، کیسی خاموشی اور تنہائی ہوگی، کیسی تنہائی ہوگی۔ اور پھر جب کھانے پینے کا سامان ختم ہوا ہوگا تو اس تنہائی میں ماں کی جان پر جو آئی بنی ہوگی، اس میں معصوم بچہ گوشے جگر بھوک اور پیاس سے روتے دیکھ کر اس اکیلی تنہا ماں کا کلیجہ کیسے کٹا ہوگا۔ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں بچے کی سلامتی کے لیے ماں کے ہاتھ والہانہ انداز میں بارگاہ رب العزت میں کیسے اٹھے ہوں گے، اور پھر اس اضطرابی کیفیت میں پانی کی تلاش میں کیسے بھاگی ہوں گی، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مومنہ بندی کی یہ اضطراری کیفیت، یہ بھاگ دوڑ کیسے قبول فرمائی کہ آپ اور میں اور رہتی دنیا تک ساری مسلم امت جب جب اس عبادت کو حج یا عمرے کے لیے اس طرف جائے گی، اسی طرح سے صفا اور مروہ پر چکر لگائے گی۔ اس سعی کو عبادت حج کا رکن بنا دیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پانی پر اپنا حق کے ملکیت تسلیم کرواتے ہوئے اجازت دے دی۔ یہ ہے کانفیڈنس، کوئی احساس کمتری نہیں، اپنا حق کے ملکیت تسلیم کروایا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا رہا۔ رب کائنات کے حضور اس کی محبت، شکر اور صبر کے علاوہ کچھ پیش نہ کر سکی۔ 90 سالہ بوڑھے باپ کی امیدوں کا واحد سہارا بچپن کی دہلیز سے گزر کر جوانی کی بہاروں سے آشنا ہونے لگا تو قدرت نے اس مرتبہ باپ کے ساتھ بیٹے کا بھی امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ایسی ماں اور ایسے باپ کا ایسا بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے نوجوان بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور وفا شعار بندہ، جو ابھی ابھی کتنے ہی کٹھن امتحانوں سے گزر کر آیا تھا، یہ خواب دیکھ کر نہ تو رنجیدہ ہوا، نہ ڈرا، نہ مستقبل کے خدشات اور وسوسوں کا شکار ہوا، بلکہ بلا تأمل ایک اطاعت گزار غلام کی مانند اپنے آقا اور مالک کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ سوچئے، باپ جب بیٹے سے ملا ہوگا تو باپ نے اپنے جگر گوشے کو سینے سے لگا کر کیسے پیار کیا ہوگا۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں تمہیں ذبح کرنے کا حکم دے دیا، تو فرما بردار بیٹے نے تسلیم و رضا کے اس طرز عمل کا مظاہرہ کس طرح سے کیا ہوگا، بالکل ویسے جیسے اس عظیم باپ نے اس سے پہلے کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں نقل فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت اسماعیل کہنے لگے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سعادت مند بیٹے کا جواب، کیسا باپ، کیسا بیٹا، اور پھر کیسا جواب۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا جس کا مشاہدہ اس سے پہلے نہ کبھی اس زمین نے کیا، نہ آسمان نے، اور نہ اس کے بعد کر سکیں گے۔ اپنے جگر گوشے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی، اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی۔ سورہ صافات ہی کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا زمین پر بھیج دیا گیا۔ بے آب و گیا صحرا میں
جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا اور اپنے جگر گوشے کو اپنے ہی ہاتھوں اللہ کی محبت میں قربان کرنے کا عمل بارگاہ رب العزت میں اس قدر باعث عزت و شرف ٹھہرا کہ رہتی دنیا تک اہل ایمان کو خواہ وہ منا میں ہوں یا منا سے باہر ہوں، مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر سال اسی جذبہ ابراہیمی کے ساتھ ایک جانور اس طرح سے ذبح کر کے اس عظیم الشان محبت کے واقعے کی یاد تازہ کیا کریں گے۔ اس انوکھے اور عجیب و غریب امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازنے کا فیصلہ کیا۔ حکم دیا گیا دنیا میں میرے لیے ایک گھر تعمیر کرو، رب کائنات کا گھر تعمیر کرو۔ باپ نے خوشی خوشی گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر کرتے کرتے جب حضرت اسود کی جگہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا، بیٹا کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ لاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈ کر لائے۔ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کوئی دوسرا پتھر لگا چکے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، یہ پتھر کہاں سے آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ پتھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ ابن کثیر کی روایت تفسیر جو ہے اس میں ہمیں ملتا ہے یہ وہی پتھر ہے جسے حضرت سے اسود کہا جاتا ہے، اور طواف کے ہر چکر میں جس کا استلام کرنے کا آپ کو اور مجھے حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کے بارے میں فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حجر اسود جنت سے بھیجا ہوا پتھر ہے جو دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ تعمیر ہوتی رہی، باپ اور بیٹا مل کر رب کائنات کا گھر تعمیر کرتے رہے۔ دیواریں جب کافی اونچی ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے اور کھڑے کھڑے اس پتھر پر نشان پڑ گئے۔ آپ آج بھی اگر کعبۃ اللہ جائیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو لے جائے، اور آپ مقام ابراہیم پر دیکھیں تو ان قدموں کے نشانات آج بھی آپ کو موجود نظر آئیں گے۔ پتھر پر پاؤں کے نشان پڑ جانا۔ ارشاد نبوی کے مطابق یہ پتھر بھی جنت سے بھیجا گیا ہے، مگر میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کتنی دیر کھڑے ہوں گے وہ، یعنی کتنی دیر کھڑے ہوں گے کہ پتھر پر بھی پاؤں کے نشان پڑ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقی ساری محبتوں اور ساری زندگی کی قربانی اور اللہ کی محبت کی مثالوں کے علاوہ صرف یہی ایک مثال ہی کہ پتھر پر کھڑے ہونے سے پاؤں کے نشان پڑ جانا، یہ کتنی بڑی ایفرٹ ہوگی۔ خوش نصیب باپ اور بیٹا بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے رہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہم سے ہماری یہ خدمت قبول فرما، تو سب کے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، کر کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں اور فکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور فکر یہ ہے کہ اللہ قبول کر لینا، پسند کر لینا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، سورۃ الحج آیت نمبر 27، اے ابراہیم لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اس بے آب و گیا ویرانے سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ یعنی ایک ایسی جگہ جہاں کوئی سننے والا نہیں، کوئی موجود نہیں، اور میں ایک انسان، سوچیے نا، یہ وہ دور نہیں ہے جہاں بجلی ہے اور مائک ہیں اور ساؤنڈ سسٹمز ہیں۔ حج کا اعلان کرنا ہے، سنے گا کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک پہنچا دیا، بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں تک بھی یہ آواز پہنچا دی گئی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ شریف کی زیارت لکھی تھی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں لبیک کہی۔
حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی اعلان کا جواب ہے۔ چلیے آپ سب بھی بولیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے، بیت اللہ شریف کے متولی رہے، آپ کی وفات کے بعد قبیلہ بنو جرہم کے سردار بیت اللہ شریف کے متولی بنے۔ پھر بنو جرہم کے دور میں ہی دین ابراہیمی میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ متولی حضرات نذرانوں اور ہدیوں کا مال ہڑپ کرنے لگے۔ چنانچہ قبیلہ بنو خزاعہ جد و جدال اور قتال کے بعد تولیت کا منصب بنو جرہم سے چھین کر یعنی اس بگاڑ میں اضافے ہوتے گئے اور بیت اللہ شریف بت گدھے کی شکل اختیار کر گیا، اور شرک کی انتہا کا یہ عالم کہ لات، منات، عزا اور حبل نام کے بتوں کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت بھی بنا کر بیت اللہ شریف میں رکھ دیے گئے۔ بنو خزاعہ کے بعد بیت اللہ شریف کی تولیت قریش مکہ کے ہاتھ آ گئی، اور قریشی سردار قسی بن کلاب نے خزاعی سردار کی بیٹی سے شادی کر لی، جس کے نتیجے میں قریشی داماد کو خزاعی سسر سے کعبہ کی تولیت حاصل ہو گئی۔ اب ہوا کیا؟ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 21 سال بعد یعنی 8 ہجری تک بیت اللہ شرک اور بت پرستی کا مرکز بنا رہا، اور طریق جاہلیت کے مطابق مشرک حج کرتے رہے۔ 18 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو بیت اللہ شریف کو بتوں اور تصویروں سے پاک کیا، اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور فریضہ حج اور اسلامی شریعت کے مطابق پھر حج عطا کیا گیا۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 یعنی 24 یا 40,000 جانثار صحابہ کرام کی معیت میں حیات طیبہ کا پہلا اور آخری حج حجۃ الوداع ادا کیا۔ یہ تو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر تعریف اور تاریخ۔ قرآن پاک ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کے بارے میں جتنی باتیں بتاتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ان سب کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس بندے کی عظمت، بزرگی اور عند اللہ مقبولیت کا کوئی کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس کے اوصاف اللہ تعالیٰ خود بیان کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں جو مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ اس میں پہلی صرف جو آپ کی آئی وہ ہے حنیفاً یکسو، جو ہر ایک سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو رہے، جسے کوئی چیز حق کو قبول کرنے سے باز نہ رکھ سکے۔ یہ صرف قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے 8 بار آئی ہے، 8 بار۔ اور دوسری صرف شرک سے بیزار۔ حنیف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یعنی حنیف کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بار بار جو صفت قرآن پاک میں آئی وہ ہے شرک سے بیزاری۔ ما کان من المشرکین لم یک من المشرکین، ایسے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا۔ پھر تیسری صفت جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی وہ ہے مسلم۔ مسلم کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا۔ اس کے رب نے کہا مسلم ہو جا، اس نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ اس نے کہا میں مالک کائنات کے لیے مسلم ہو گیا۔ مسلم عرب میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کے تابع ہو، وہ اسے جہاں بٹھائے بیٹھ جائے اور جہاں کھڑا کرے کھڑا ہو جائے۔ پھر جو چوتھی صفت حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے وہ ہے اواہن، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 114 میں، اور سورۃ ہود میں آیت نمبر 75 میں۔ پھر آپ کی ایک اور صفت جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے اواہن کا مطلب ذہن میں رکھنا چاہیے رقیق القلب، نرم دل، خدا ترس، بہت نرم دل۔ پھر پانچویں صفت جو ہمیں پتہ چلتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہے منیب، جس کا ذکر سورہ ہود آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اس کی طرف بار بار پلٹنے والا۔ پھر چھٹی صفت جو آپ کی ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے وہ ہے حلیم،
سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں، حلیم وہ شخص ہے جو غیظ و غضب کے موقع پر اپنے اوپر کنٹرول رکھے، اور کوئی شخص جو اس کے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کے جواب میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے والا، حلیم۔ 7ویں صفت جو قرآن ہمیں بتاتا ہے آپ کی، وہ ہے صدیق۔ صدیق کا مطلب ہے حق کی تصدیق کرنے والا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں، آزمائشوں میں پورا اترنے والا، یعنی ایسا انسان جس کو آزمائشیں حق کی تصدیق سے روک نہ پائیں، دور نہ کر پائیں۔ پھر اس کا تیسرا مطلب ہے صداقت شعر، راست باز۔ پھر آپ کی 8ویں صفت جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ ہے مہمان نواز۔ سورۃ الزاریات آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر آپ کی 9ویں صفت جو ہے اللہ سے برابر دعا کرنے والا، بار بار بہت زیادہ اللہ سے مانگنے والا، اللہ سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والا، دعا کا تعلق رکھنے والا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 48، سورۃ بقرہ آیت نمبر 27، ابراہیم 129 اور سورۃ بقرہ 129 میں بھی، اور سورۃ ابراہیم آیت نمبر 9، 41 and 35، سورۃ شعراء آیت نمبر 83، 89۔ ان سب آیات میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو دعا کرنے والا اس صفت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ پھر آپ کی 10ویں صفت جو ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ ہے عبادت گزار، جو کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 73 اور ابراہیم آیت نمبر 40 میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پھر آپ کی جو 11ویں صفت ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، کہ آپ کے باپ نے جب آپ کو مانے بغیر جب آپ کے باپ نے آپ کی بات مانی نہیں اور آپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے، آپ نے اس موقع پر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، حق پہ رہتے ہوئے بھی، بلکہ کیا کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ کے حضور دعا کروں گا۔ تو سورہ مریم آیت نمبر 42، 45 میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ پھر بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار کرنے والا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، سورہ شعراء آیت نمبر 12، 82 اور سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 4 and 5 میں اللہ تعالیٰ ان صفات کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر آپ کی 14ویں صفت صاحب قلب سلیم ہے، قلب سلیم والا، ایسے دل کا مالک جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو۔ اور آپ کی یہ صفت سورہ صافات آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک اور نام سے بھی اللہ تعالیٰ نے یاد کیا، امتن، اپنی ذات میں ایک امت، امام، ایک تنہا شخص جو پوری امت کے برابر ہو، کیونکہ جب آپ نے اللہ کے لیے کلمہ توحید بلند کیا تو آپ تنہا اکیلے تھے، آپ کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہوا۔ تو سورۃ نحل آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت کے لفظ سے یاد کیا۔ پھر آپ کی 17ویں صفت جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، 16ویں صفت قانتن، جس کا ذکر سورۃ النحل آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مطیع، فرما بردار۔ پھر 17ویں صفت آزمائشوں میں پورا اترنے والا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ مہاجر، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 126 آپ کی 18ویں صفت مہاجر، اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا، اس کی رضا کے لیے اپنا گھر بار، والدین، اپنا وطن، اپنے بیوی بچے، اپنے رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ دینے والا۔ یہ صرف کہنا اور پڑھنا آسان ہے، یہ وہ اوصاف ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں رہتی دنیا تک تمام انسانوں کا امام بنا دیا، اور یہ وہ صفات ہیں کہ جو پھر اپنی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی لانے کا سبب ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔
یہ اوصاف وہ ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب کو حج کرنے کا شوق ہے۔ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس لقب خلیل اللہ پر اس بات کے مشتاق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب کرے اور اپنی دوستی اور محبت نصیب کرے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی صفات تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا۔ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ وہ کون سی صفات ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دوست اور اس کے محبوب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان صفات سے متصف کرے، اور آپ سب سے یہ بھی چاہوں گی کہ آپ سب حج کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ حج کا سفر، اس کا آغاز، اس کی کہانی خود بھی پڑھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سٹوری دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ خاص طور پر ان ایام میں جو حج کے دن ہیں، تکبیرات کو بلند کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اس کی روح ہم سب کے اندر ہو، اور ہم پوری روح کے ساتھ، پوری معلومات کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ جب بھی اللہ اکبر بولیں اور حج کو یاد کریں یا اس کے لیے دعا کریں تو ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ اس کے پیچھے ایک انسان کی کیسی ایفرٹ ہے کہ جس نے اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔